أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، چونکہ آج جمعہ کے بعد نکاح کی مجلس ہونے والی ہے، اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات نے کہلوائے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح یہ ایک سماجی معاہدہ ہے، جیسے خرید و فروخت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، اس میں ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے، دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح نکاح میں بھی ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے اور دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے۔ یا تو شوہر یوں کرے کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا، اور عورت یوں کرے کہ میں نے اس کو قبول کیا، تو یہ ایک طرح کا ایجاب و قبول ہے۔ یا عام طور پر نکاح کرانے والا قاضی صاحب شوہر کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں عورت کو آپ کے نکاح میں دیا، فلاں کی وکالت سے، دو گواہوں کی موجودگی میں، حاضرین مجلس کے روبرو، اور شوہر یوں کہتا ہے، دلہا یوں کہتا ہے میں نے اسے قبول کیا۔ یہ بھی ایک طرح کا ایجاب و قبول ہے۔ دنیا کے اندر عام طور پر جو معاملات ہوتے ہیں، جو لین دین ہوا کرتی ہے، اس میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ نکاح ہے، اس میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، لیکن لین دین کے وقت نہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، نہ مسجد میں لین دین کیا جاتا ہے، اور نکاح کے اندر عام طور پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، عام طور پر مسجد کے اندر نکاح کیا جاتا ہے۔ بلکہ خطبہ پڑھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ تو نکاح میں نکاح کی دو حالتیں، نکاح کی دو شان ہیں۔ ایک شان معاملات کی اور ایک شان ایک حالت عبادت کی۔ وہ نکاح کے دو پہلو ہوئے، ایک معاملے کا پہلو اور ایک عبادت کا پہلو۔ بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح میں عبادت کی شان غالب ہے اور معاملہ اور معاہدے کی شرط مغلوب ہے۔ اس میں زیادہ تر عبادت کا لحاظ کیا گیا ہے، اسی لیے اس میں بہت ساری شرطیں لگائی گئی کہ مسجد میں ہونا چاہیے، مسجد میں ہونا سنت ہے، خطبہ ہونا چاہیے، اور دوسری دنیا کے لین دین میں معاملات کی شرطیں، اور اس کے لیے سنتیں نہیں ہیں۔ حدیثوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں انبیاء سابقین کی سنت رہی ہے: الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، حیا،
پاک دامنی. تمام انبیاء علیہ السلام پاک دامن رہے, ان میں شرم و حیا موجود ہے. اور یاد رکھیے شرم و حیا ایسی چیز ہے جب تک آدمی کے اندر شرم و حیا ہوگی آدمی بہت سارے گناہوں سے بچا رہے گا. عربی میں ایک کہاوت ہے, ایک مقولہ ہے, اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت. جب تجھ سے شرم و حیا ہو گیا, جب تجھ میں شرم و حیا رہے ہی نہیں تو جو چاہے گا. عام طور پر آدمی کے اندر سے شرم و حیا چلی جاتی ہے, بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرنے بیٹھ جاتا ہے, بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک چیز ہے حیا, شرم و حیا. والتعطر, خوشبو استعمال کرنا, خوشبو لگانا, یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے. والسواک, مسواک استعمال کرنا, یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے. تو نبی علیہ السلام بھی مسواک کا استعمال کروایا کرتے ہیں. اور چوتھی چیز بیان فرمائی النکاح, نکاح کرنا, یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی علیہ السلام, ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور ان تمام انبیاء اور رسول کو ہم نے اولاد بھی عطا فرمائی تھی اور ان کے جوڑے بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائے. نکاح کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ایسی سنت رہی ہوگی. ایک حدیث میں جس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا مسکین 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 لیس له اولاد. وہ آدمی مسکین ہے, وہ آدمی مسکین ہے, وہ آدمی مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو. صحابہ نے عرض کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ, اگر اس کے پاس مال موجود ہو, اگر یہ مالدار ہو پھر بھی مسکین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ, اگر اس کے پاس مال موجود ہو پھر بھی مسکین ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکینۃ 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 من لا زوج لها. وہ عورت مسکینہ ہے, وہ عورت مسکین ہے, وہ عورت مسکین ہے جس کا شوہر ہی نہیں. صحابہ نے عرض کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پاس مال موجود ہو پھر بھی مسکین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ, اگر اس کے پاس مال موجود ہو, مالدار ہو, پھر بھی مسکین ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی نکاح کی اہمیت کو سمجھا ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں ہیں, دونوں کا تعاون بھی انتقال ہو گیا. یہ خود تعاون میں مبتلا ہے. ایسے وقت یہ فرماتے ہیں کہ جلد سے جلد میرا نکاح کرا, جلد سے جلد میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور فرمانے لگے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک رات بھی بغیر بیوی کے گزاروں. اور آگے فرمایا مجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ میں مجرد ہونے کی حالت میں, بیوی والا نہ ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو. نکاح کی کتنی اہمیت ہوگی. اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں کسی ایسے آدمی کے نکاح کا پیغام آئے
کے اخلاق سے، جس کی زندگی سے تم مطمئن ہو، تو جلد سے جلد سے نکاح کر دو۔ اگر تم نے نکاح نہیں کیا، دیر کی تاخیر کی، تکن فتنة في الأرض وفساد عريض وفساد كبير، تو اندیشہ ہے کہ زمین میں فساد و فتنہ برپا ہو جائے۔ منافق رشتہ ہے تو تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی سنت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم۔ تین آدمی، تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس آئے تاکہ نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں دریافت کریں، پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کیا کرتے تھے، کتنی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا، فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها، جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ان صحابہ نے اس کو کم سمجھا اور کہنے لگے أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ ہم نبی علیہ السلام کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں، آپ کے تو اپنے پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لہٰذا ہم کو زیادہ عبادتیں کریں۔ تو ایک صحابی کہنے لگے اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں تو رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک صحابی کہنے لگے میں رات کو نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے صحابی کہنے لگے اما انا فاصوم النہار، میں تو دن بھر روزہ رکھتا رہوں گا، ولا افطر، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک تیسرے صحابی آئے اور کہنے لگے میں تو عورتوں سے نکاح کبھی نہیں کروں گا، انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے ہمیشہ جدا کروں گا، ولا اتزوج ابدا، اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی عبادت کو زیادہ کرنے کا ارادہ کیا۔ شریعت مطہرہ کے خلوص سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا ہے، ہم سب کو جو مذہب عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام غلو سے بالکل پاک ہے۔ عبادت میں غلو شریعت اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے دو تین باتیں بڑی عجیب نقل فرمائی۔ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں عبادت کے کرنے کا ایسا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی دوسرے حقوق کو طلب کر دیتا ہے اور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مدرس کسی مدرسے میں درس دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اب اگر اس پر ایسا گلوکاری ہو جائے، ایسا گلوکاری ہو جائے کہ دن بھر وہ کتابیں ہی لے کر بیٹھا رہے اور اپنی عورت کی طرف، اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائے، تو شریعت اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک آدمی ہے تبلیغ کے لگا ہوا ہے، الحمدللہ تبلیغ کا کام ایسا ہے ہر آدمی کو اس سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ چلے پر چلے لگانا ہے، دین کی خدمت میں خوب لگا ہوا ہے، لیکن اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کھانے کی چیزیں موجود ہی ہے یا نہیں، گھر میں یہاں باغے پر باغے ہو رہے اور یہ آدمی چلے پر چلے لگا رہا ہے، دین کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، شریعت اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک آدمی نے خاندان نے اپنی زندگی کو آف کر دیا ہے، ہمیشہ وہی رہتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آدمی اسی میں ایسا لگا رہا ہے، ایسا لگا رہا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں، اپنے بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، اپنے گھر والوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، شریعت اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کرنا ہے۔
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے، اور اس صحابی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں کو لکھا ہے۔ اس صحابی نے اپنے اعتبار سے ارادہ کر لیا تھا کہ میں دن پر روزہ رکھتا رہوں گا، ہمیشہ دن پر روزہ رکھوں گا اور ہمیشہ رات کو عبادتیں کرتا رہوں گا۔ ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دبے الفاظ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ ہمارے شوہر کا یہ حال ہے، دن پر روزے رکھتے رہتے ہیں اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ آپ مہینے میں کم سے کم 3 روزے رکھا۔ کوئی عبادت کر رہے تھے، انہوں نے عبادت کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق کی وجہ سے، گھر والوں کے حقوق کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ آپ ہمیشہ روزہ مت رکھا کرو، رات بھر پوری رات عبادت میں مشغول مت رہا کرو، 3 دن روزہ رکھا کرو، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو اور اپنے بیوی کے حقوق کو بھی ادا کر لیا۔ صحابہ میں عبادت کا ذوق تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑی اجازت دیجیے، 3 دن تو بہت کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں 10 دن روزہ رکھ لیا، اور عبادت کا ذوق تھا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ فرمایا ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اپنی جان کا بھی حق ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہے، اپنی آنکھوں کا بھی حق ہے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے حقوق ہے۔ یہ دن صحابہ نے ارادہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان تینوں صحابہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا، ان لوگوں نے ایسا کہا تھا کہ رات کو روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا تھا رات پر عبادت کرتا رہوں گا، ایک نے کہا تھا ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا، اور ایک صحابی نے کہا تھا کبھی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ سنو، اتقاکم للہ واخشاکم لہ، اے میرے صحابہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف موجود ہے، لیکن میری حالت کیا ہے لاکنی اصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اور آگے سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور پھر فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ نکاح کی اتنی اہمیت آئی، نکاح کے موقع پر عام طور پر جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں میں آدمی غور کرے تو یہ پتا چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تقویٰ کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته۔ 3 آیتوں میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں ایسی اتاری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر جن آیتوں کو اختیار فرمایا، جن کو پسند فرمایا، وہ آیتیں ہیں جس میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ان تینوں آیتوں کا انتخاب، ان تینوں آیتوں کو پسند اس لیے فرمایا کہ میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار مثبت ہو سکتے ہیں جبکہ دونوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہو، دونوں
ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن رات کی تنہائی میں، خلوت میں اگر کوئی چیز ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے پر مجبور کرنے والی ہو سکتی ہے تو صرف وسیع اللہ کا خوف ہے، ورنہ یہ محکمے، یہ عدالتیں اور یہ آج کے قوانین بازار کے اندر دونوں پیسوں کے اندر فروخت ہو رہے ہیں، قانون کا قانون بنائے جا رہے ہیں اور قانون کی رکھوالی کرنے والے بھی رشوت خور ہوتے ہیں، دونوں پیسوں پر بازار میں فروخت ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز دونوں کو حقوق ادا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، یا دونوں خاندان کو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے سسر ہو، چاہے نند ہو، کوئی بھی ہو، دیور ہو، سب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، جبکہ دونوں کے سب خاندانوں کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر حضرت صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق لکھا ہے، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر حضرت صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 55 سال گزارے اپنی بیوی کے ساتھ، میں نے اپنی زندگی کے 55 سال گزارے، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ لہجہ بدل کر گفتگو نہیں فرمائی، لہجہ بدل کر بات نہیں فرمائی۔ حالانکہ آدمی کا سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ لگاؤ، سب سے زیادہ آپس میں اگر ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں تو میاں بیوی ہے، لیکن ڈاکٹر حضرت صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے 55 سال کی زندگی میں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ لہجہ بدل کر گفتگو نہیں فرمائی، اور کبھی بھی کسی کام کے کرنے کا اس کو حکم نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوتا، مجھے پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی، گلاس میری بیوی کے پاس رکھا ہوا ہوتا تھا، میں چاہتا تو اسے کہہ دیتا کہ آپ ایک گلاس پانی پلا دیجیے، لیکن کبھی بھی میں نے اس کا حکم نہیں فرمایا کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجیے۔ اور حضرت کی بیوی فرماتی ہے، حضرت کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہے کہ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کام کا مجھے حکم نہیں فرمایا، جو کام میرے دل میں آتا تھا کر لیتے تھے، لیکن حضرت اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں فرماتے تھے کہ یہ کام کر لیجیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے۔ نکاح کے بعد عام طور پر نکاح کے وقت تو بیوی کو، عورت کو بڑی محبت کے ساتھ گھر میں لایا جاتا ہے، جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، عام طور پر یا تو عورت کو دبایا جاتا ہے، عورت کے حقوق کو طلب کیا جاتا ہے، یا عورت ایسی ہوتی ہے کہ دونوں کے حقوق کو طلب کرتی ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی کا ماں ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب تجارت میں کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت مولانا عثمانی صاحب رحمۃ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بستر کرتے ہیں اور ہمارے دو بڑے بھائی بڑے دور رہا کرتے تھے، عام طور پر اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی تو ہمارے دونوں بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آتے تھے، اور عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ مغرب سے پہلے آتے تھے، عصر کے بعد آتے تھے، کبھی کھانا کھا کر چلے جاتے تھے، کبھی رات کو قیام بھی کرتے تھے، اور کبھی بغیر کھائے ہوئے چلے جاتے تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا انتظار رہتا تھا، اتنا انتظار رہتا تھا کہ عصر کے بعد دروازے پر ہمیشہ نظر رہتی تھی کہ میرے بچے ابھی آنے والے ہیں، اتنا انتظار رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے دونوں بڑے بھائی آئے، اس دن کھانے کا نظم نہیں تھا، کھانے کا ارادہ نہیں تھا، پہلے سے طے ہوتا تھا کہ آج کھا کر نہیں جانے والے، آج فوراً چلے جانے والے۔ دونوں بڑے بھائی آئے، مغرب کی نماز ہو گئی، اس کے بعد دونوں بھائی نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ ہم چلے جاتے ہیں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت کرتا ہوں، ہم دونوں بھائی اپنے بڑے بھائی کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ آپ رک جائیے، ہم بڑی اصرار کرنے لگے، ضد کرنے لگے کہ آپ کسی بھی طرح آج نہیں جائیں گے جب تک کہ کھانا نہیں کھائیں گے، یعنی کھانا کھائے بغیر ہم ان کو جانے دینے والے نہیں ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے
گفتگو کو سنا. اس کے بعد علیحدگی نے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دعوت بتاؤ مفتی دونوں کو بلایا اور بلا کر بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے تم تو اپنے دونوں بڑے بھائی کو روکنا چاہ رہے اور تم اصرار کر رہے کہ دونوں بھائی رک جاؤ. کیا تم نے اپنی بیوی سے بھی اجازت دی ہے کہ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر. تمہارے لیے تو زبان ملانا بڑا آسان ہے. تم تو اپنی زبان کو ہلاؤ گے لیکن ساری مشقتیں ساری پریشانیاں سارے کھانوں کا انتظام کرنا ان کے لیے کیسے ہو سکے گا؟ پہلے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگ جا کر اپنی بیویوں سے معلوم کرتے کہ کھانے کا انتظام ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد ان کو اصرار کرتے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں یہ ہمیں ایک ایسا سبق سکھلا گئے کہ جب بھی ہمارے گھر پر مہمان وغیرہ کی آمد ہوتی تھی ہمیشہ ہم اپنی بیوی سے اجازت دے دیا گیا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان دونوں بڑے بھائی سے بڑی محبت. کہنے کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جب تک دونوں خاندان میں یا دونوں میاں بیوی کے جوڑے میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود نہیں ہوگا یا ساس سسر کے دل میں یا دونوں خاندان کے دل میں جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف موجود نہیں ہوگا دونوں کے درمیان محبت انسیت تعلق پیدا نہیں ہو سکتا. جہاں تقویٰ خوف ہو جائے گا تقویٰ چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کا خوف چلا جائے گا ایک دوسرے میں دشمنی ہوگی. جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ